آپ پر ہی تو اعتبار ہے۔ موئز کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتے وہ دل کا بوجھ اس کے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میری زندگی کی سب سے قیمتی شے آپ ہیں، میرا کل اثاثہ، میرا غرور، مان، سب کچھ۔ آغاز حیران کن تھا۔ اس اظہار نے موئز کو پریشان کیا۔ میں نے کبھی شادی کے بعد اور پہلی زندگی کو کمپیئر نہیں کیا۔ مجھے کبھی کسی دوسرے کی زندگی کو دیکھ کر حسرت نہیں ہوئی کہ وہ ان کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ لیکن مجھے عنایا اور بھائی کی زندگی کو دیکھ کر عجیب سا احساس ہونے لگا ہے۔ اس گھر میں وہ مقام میرا تھا جہاں اب عنایا استحقاق سے موجود ہے۔ جگہ کے بدلنے سے ہم دونوں کے حالات بھی یکسر بدلے ہیں۔ یہ حسد نہیں ہے کہ میں ان سے اس نعمت کے چھن جانے کی خواہش کروں، لیکن میرے پاس اس نعمت کا موجود نہ ہونا مجھے ناآسودہ کرتا ہے۔ وہ جب بار بار اپنے پاس موجود نعمتوں کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتی ہے، اسٹیٹس لگا کر اپنا اسٹیٹس دکھاتی ہے، تو مجھے حسرت میں مبتلا کرتی ہے کہ یہ سب لمحے، آسائشیں اور بے فکری میری اور آپ کی زندگی میں کیوں نہیں۔ پھر میں اللہ تعالیٰ سے اسی سوچوں پر بار بار توبہ بھی کرتی ہوں۔ پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا، لیکن اب میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی۔ موئز کو اس کی حالت دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ عنایا کی اپنے پاس موجود نعمتوں کے اظہار کی چھوٹی سی عادت نے اس کی پیاری اور صابر شاکر بیوی کو کیسی تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ دیکھو، ایسے احساسات اور خواہشات کا پیدا ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ میں بھی جب اپنے دوستوں کو خود سے کامیاب دیکھتا ہوں، یا چلو جب رامس اور عنایا کو دیکھتا ہوں، تو میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ ہم دونوں اپنی زندگی کو ایسے انجوائے نہیں کر پائے جیسے دوسرے کر رہے ہیں۔ میں تمہیں وہ سب نہیں دے سکا جو پہلے تمہارے پاس تھا۔ میرے ساتھ ہماری زندگی مشکل ہوئی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے حسد کریں۔ ہمیں اپنی جائز خواہشات کے حصول کے لیے محنت اور دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی دل اور نیت کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ وہ مدھم لہجے میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رامس بھائی کو میری نظر تو نہیں لگی نا موئز؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے خدشے کو زبان دی تھی، گویا اصل مسئلہ اس کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے حیرت سے اپنی پیاری بیوی کے شرمندہ شرمندہ چہرے دیکھا، جو آنکھوں میں خوف لیے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ بیمار ہیں، سب ٹیسٹ کلیئر ہونے کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اماں کل رو رہی تھی کہ میرے بیٹے اور بہو کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ آنسو ایک بار پھر اس کی گالوں پر بہنے لگے تھے۔ ہم زندگی میں بہت سے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، کسی کی تعلیم، کسی کی صلاحیت اور کسی کے پاس موجود نعمت سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو ماشاءاللہ ضرور کہیں، اسے دعا دیں اور اپنی نیت اور دل صاف رکھیں۔ ہمیشہ خود سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، آپ کی شکر گزاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ چلو نفل پڑھ کے خلوص دل سے ان دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف لے جاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے دل کا بوجھ کچھ کم ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی چاندنی میں موئز کے چہرے کو دیکھتے اب کی بار نکلنے والے آنسو شکر گزاری کے تھے۔ رامس، وہ آج کافی دنوں بعد آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب عنایا نے اسے جھجکتے ہوئے پکارا، کیونکہ اس کے مزاج کا کچھ پتہ نہیں تھا، کس بات پر اپنا ٹیمپر لوز کر دے۔ آئینے میں عنایا کے مرجھائے چہرے کو دیکھتے رامس کو بے حد ندامت محسوس ہوئی تھی۔ کچھ دنوں میں اس کا اعتماد، مسکراتا چہرہ، آنکھوں کی چمک سب مان پڑ چکا تھا۔ اپنے تلخ مزاج رویے سے وہ عنایا کے سب خوش رنگ چھین کر اسے بے رنگ کر رہا تھا، اور ستم یہ تھا کہ وہ اپنے رویے پر خود بھی اذیت میں تھا۔ کہو، ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کی طرف آیا۔ آپ آفس جا رہے ہیں تو مجھے بھائی کی طرف چھوڑ دیں گے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا اور آفس سے واپسی پر لیتا آؤں گا، لیکن
میں آج وہاں رہنا چاہتی ہوں پلیز، اس نے مدھم لہجے میں ریکویسٹ کی۔ 8 بجے تک لے لوں گا واپس، بس جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔